السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، دینی ملی بھائیوں، حاضرین جمعہ، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، بڑائی، بزرگی بیان کرتے ہیں جو کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے اور جو مختار کل ہے، جو عالم الغیب ہے اور وہی داتا ہے، دستگیر بھی ہے۔ اولاد دینے والا وہی، اولاد سے محروم رکھنے والا بھی وہی، مریض کو بیماری سے شفا دینے والا بھی وہی، اور کسی کو مصیبت اور پریشانی اور بیماری میں اور دیگر مصائب میں دوچار کرنے والا بھی ہوئی۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات رسول اور دیگر بزرگان دین پر، تمام لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو جگہوں سے دو آیتیں تلاوت کی ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیاری حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو ہمارا موضوع اور ٹاپک ہوگا، جس پر میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کروں گا، وہ بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرہ اور سماج سے رسم و رواج کو دور کیجیے۔ مسلم معاشرہ اور سماج سے رسم و رواج دور کیجیے، یہ آج ہمارا موضوع ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔
اے ایمان لانے والو، اے مومنو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تمہارے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو شرعی احکام اور اللہ کا پیغام بتلائیں اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں یہاں تک فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی پاک کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کا دم بھرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو اپنا چہیتا، اپنا مقرب محبوب بندہ بنا لے، فَاتَّبِعُونِی، تو اے لوگو میری یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو۔ نبی کی پیروی اور اتباع کرو گے دو فائدہ ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، مقرب بندہ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من احب سنتی، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی، میری سنت کو فالو کیا، میری سنت کو حرز جان بنایا، میری سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی، حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کانا معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اللہ، قرآن و سنت، قرآن و حدیث یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، سراپا ہدایت کی کتاب ہے، باعث شفا ہے، دستور حیات ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید سے روشنی ملتی ہے، قرآن مجید سے صراط مستقیم ملتا ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، رسول اکرم کی رسول ہونے کی حیثیت سے ہم ان کی رسالت کو پہچانتے ہیں۔ پیارے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مومنو تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، اسوہ ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ میرا کہنا نہیں میرے بھائیو۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ مذہب اسلام نے کسی بھی شعبے کو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیمات عقائد پر بھی مشتمل ہے، عبادات پر بھی مشتمل ہے، اخلاقیات پر بھی مشتمل ہے، اور معاملات پر بھی مشتمل ہے۔ پیشاب پاخانے کے طریقے بھی اسلام نے بتلا دیے ہیں، گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے، لیٹرن میں جانے اور نکلنے کی دعائیں بتلا دی ہیں۔ نماز کا طریقہ، روزے کے احکام، نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج اور عمرہ کے احکام، شادی بیاہ کے احکام، نکاح کے احکام، سب کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں رہنمائی نہ ملتی ہو اس کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
मुअत्ता इमाम मालिक की रवायत है, लक़द आपने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, आए लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, लन तज़िल्लू तुम कभी गुमराह नहीं होगे, राह रास से भटकोगे नहीं, सिरात मुस्तकीम से कोई तुमको भटका नहीं सकता है। मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक उन दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे, यानी कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, अल्लाह उसके रसूल के फरमान को जब तक हिर्ज़े जान बनाओगे और उस पर अमल करने की कोशिश करोगे और अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के सांचे में ढालने की कोशिश करोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद है जो हिदायत की किताब है, और दूसरी मेरी सुन्नत है। सुन्नत के अंदर मेरे भाई जब सुन्नत की बात आती है, हदीस की बात आती है, तो उससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात होते हैं, नबी का फरमान होता है, नबी का कौल होता है, नबी का अमल होता है, या सहाबे किराम ने आपकी मौजूदगी में कुछ कहा या किया और आपने खामोशी अख्तियार की। हदीस मरफू और सुन्नत कौली और फेली और हदीस तकरीरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हदीस कौली कहा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल और अमल को हदीस फेली कहा जाता है। सहाबे किराम ने आपके सामने कोई काम किया और आपने नाराजगी का इजहार नहीं किया, खामोशी अख्तियार की, उसको हदीस तकरीरी कहा जाता है। तीनों चीजें मेरे भाइयों सुन्नत के अंदर शामिल हैं। मज़हब इस्लाम ने हमको रात को हुक्म दिया है कि शादी ब्याह का मसला हो या गमी और खुशी का मसला हो, बच्चे की पैदाइश हो या बच्चे की शादी हो, हम समाज और मुआशरे में कुरान और हदीस को सामने रखें और गैरों की मुशाबिहत से बचने की कोशिश करें। रस्म रवाज, हिंदुआना रस्म रवाज और दीगर खुराफात से अपने आप को बचाएं। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीमात और अल्लाह के रसूल की सीरत और सहाबे किराम की सीरत का जब हम जायजा लेते हैं तो हमें यह पैगाम मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वअनकिहुल अयामा मिनकुम, गार्जियन और सरपरस्त को हुक्म दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारी औलाद लड़का है या लड़की अगर गैर शादीशुदा है, बालिग हो गए हैं, तो उनका निकाह कर दो, उनका निकाह कर दो। यह शरीयत का हुक्म है। और ला निकाह इल्ला बेवलीन, लड़की बगैर वली के शादी और निकाह नहीं कर सकती है। अंबिया किराम शादीशुदा थे, निकाह करना अंबिया की सुन्नत है। निकाह करना ये अल्लाह की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी है। निकाह करने से मियाँ बीवी और ज़ौजैन के अंदर जो उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है वो किसी और चीज के अंदर क़यामत तक नहीं हो सकती है। इश्क और मोहब्बत के जरिए जो शादी होती है, लेफ्ट राइट से जो शादियां होती हैं, मोहब्बत होती है, उसमें पायदारी नहीं होती। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम नरा अल मुतहाब्बैन मिसल निकाह, निकाह के जरिए से मियाँ बीवी के दरमियान जिस कदर उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है उस तरह किसी और चीज में मोहब्बत नहीं देखी गई है। आप अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों, सोचिए, एक अजनबी लड़का है और एक अजनबी लड़की है, दो खानदान अलग अलग हैं, दोनों में से कोई किसी को पहचानता नहीं है, लेकिन निकाह के बंधन में आ जाने के बाद
دو اجنبیت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور لڑکی بیوی کی حیثیت سے ٹوٹ ٹوٹ کر شوہر سے محبت کرتی ہے اور اسی کو اپنی زندگی بھر شریک حیات سمجھتی ہے، اور شوہر بھی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اگر وہ قرآن و حدیث کو فالو کرنے والا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے، نیک اور دیندار ہے، تو میاں بیوی کے اندر جو محبت ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہ محبت بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنانے سے نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا حکم ہے کہ نکاح اور شادی سادگی کے ساتھ کیا جائے، اس میں کوئی رسم و رواج نہیں، نہ بارات کا تصور، نہ جہیز کا تصور، نہ رشتہ داروں کو بلانے کا تصور، نہ گیسٹ ہاؤس بکنگ کرنے کا تصور، نہ رات میں کمکمے لگانے کا تصور، نہ پٹاخے اور آتش بازی چھوڑنے کا تصور، نہ شادی کارڈ چھپوا کر کے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے بھیڑ اکٹھا کرنے کا تصور، نہ لڑکے کو سلامی دینے کا تصور، اور نہ ہی لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنانے کا تصور اور شہبالہ بنانے کا تصور نہیں۔ اسلام سادگی کا حکم دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرھا مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم خرچ ہو۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، سیرت عائشہ پڑھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جھولا جھول رہی ہیں اور اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، جھولا جھول رہی ہیں، عمر ہی کیا تھی، عورتوں نے، انصاری عورتوں نے حضرت عائشہ کو بلایا، گھر میں لے گئی اور ان کو آراستہ کیا، کپڑے پہنائے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا۔ ماں عائشہ سے بڑھ کر کے آپ کی بچی نہیں ہو سکتی ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کے اللہ والی آپ کی بہن نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ تصور کیجئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، باپ بھی نہیں ڈالا، یار غار ہے، خلفائے راشدین میں سے پہلا خلیفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امامت کے لیے مسلح پر آگے بڑھا دیا تھا، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ ماں عائشہ نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو، ماں باپ کو دیندار پایا میرے بھائی، پرورش ہوئی۔ حضرت عائشہ کی رخصتی ہوتی ہے، نہ ڈھول ہے، نہ باجے ہیں، نہ آتش بازی ہے، نہ شادی کارڈ ہے، نہ باراتیوں کا ہجوم ہے، نہ پرتکلف ڈش ہے، نہ کھانے کے اور پکوانے کے آئٹم ہیں، نہ کمکمے ہیں، نہ شہبالہ ہے، نہ دولہے کے لیے انگوٹھی ہے، نہ عورتوں کا ہجوم ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے ہوئے، ایک دو لوگ خاندان کے دونوں طرف سے آ جائیں، رخصتی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مائی عائشہ کی رخصتی ہو رہی ہے۔ مدینہ کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی تھے، ایک کھجور کے برابر، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر مہر دے کر کے شادی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے، نبیوں کا سردار ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم الرسول ہے، محسن انسانیت موجود ہے، قوم کا رہبر موجود
الرحمن بن عوف چاہتے تو لاکھوں روپے اڑا سکتے تھے، طرح طرح کے کھانے اور پکوان کر سکتے تھے، چاہتے تو بہت بڑی بھیڑ اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن قربان جائیے صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر شادی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کو بھی خبر نہیں ہوتی، دعوت نہیں دی۔ جب صبح گزرتے ہیں گلی سے، اللہ کے رسول کی نظر پڑتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پر، کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف یہ کپڑے پر زردی کیسی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی، نبی موجود ہیں، شادی ہو رہی ہے سادگی کے ساتھ، لڑکی کا ولی ہو، دو گواہ ہوں، لڑکا لڑکی راضی ہوں، کوئی بھی نکاح پڑھا سکتا ہے، خطبے مسنونہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں نے مولویوں کے حوالے کر دیا ہے کہ جب تک مولوی صاحب نہیں آئیں گے نکاح ہی نہیں ہوگا۔ ایجاب و قبول کافی ہے میرے بھائیوں، خطبے مسنونہ تو الحمدللہ پہلے حدیث ہیں، جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، سنتے سنتے آپ کو تو ویسے یاد ہو گئی ہوں گی، اور یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ کبھی ایسا موقع دے کہ عالم دین ہی نہ ہو تو آپ بغلیں جھانکیں گے نماز کے لیے، جب ٹائم ہو جاتا ہے امام صاحب نہیں آئے تو سیٹھ صاحب کی ہمت نہیں پڑتی ہے لا فجر کی نماز یا عشاء کی نماز پڑھا دے، مولوی صاحب کی ضرورت، مالدار صاحب ہیں، گاؤں کے پردھان مکھیا ہیں، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا، پسینہ چھوٹے گا، کپ کپی طاری ہوگی۔ لیکچر تو بہت زوردار ہو رہا تھا، کس پر؟ علماء پر، اہل علم پر، لیکن یہی علماء نماز پڑھانے کے لیے اگر نہ رہیں تو بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ اگر یہی علماء آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرس کی حیثیت سے نہ رہیں تو آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اگر علماء آپ کے علاقے میں نہ رہیں تو قرآن کی تعلیم ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے آپ فکر مند ہوتے ہیں کہ مولانا کیا کریں، آس پاس میں کوئی مولوی ہی نہیں ملتا۔ آج مولویوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو رہی ہے، نہ شادی کارڈ ہے، نہ کنکمے ہیں، نہ آتش بازی ہے، نہ عورتوں کی بھیڑ ہے، نہ بارات کا تصور ہے، کچھ نہیں ہے، نہ پرتکلف کھانے کا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں اولم ولا وشات، صحیح بخاری کی روایت، عبد الرحمن بن عوف ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ، یہ نبی کا فرمان تھا۔ آج اگر ہمیں شادی کارڈ نہ ملے تو ہم ناراض، شادی کارڈ میں بارات کی دعوت نہ ملے تو ہم ناراض، اگر ہمارے گھر خود ہم نہ پہنچ جائیں تو ناراض، کھانے میں کمی ہو جائے تو ناراض۔ علامہ اقبال نے ویسے نہیں کہا تھا وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج ہمارا وضاقتہ رہن سہن اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے میرے بھائیوں۔ ہندوانہ رسم و رواج ہے، ہندو لوگ، غیر مسلم لوگ اپنی لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے سوچتے ہیں کہ شادی کے موقع پر جتنا ہم دے لے جائیں بچی کو دے دیں، اور لڑکے والے سوچتے ہیں کہ وراثت میں تو حصہ ملنا نہیں ہے، اس لیے جتنا چوسنا ہے نچوڑنا ہے لے لو لڑکی والوں سے۔ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر بھی گھس گیا ہے میرے بھائیوں۔ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، پیارے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ شاعر نے کہا تھا یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اسلام کا حکم ہے لڑکی کے گارجین ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا یکن فی الدنیا فتنہ فساد عریض. اگر گارجین ہو، ولی ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا لڑکا رشتہ لے کر کے آئے، لڑکے کے گارجین آئے جس کے اخلاق اور دین سے آپ راضی ہیں، دیندار ہے لڑکا، اخلاق والا ہے، پرہیزگار ہے، تو اپنی لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دو دیندار کو دیکھ کر کے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا، فتنہ برپا ہوگا، بدکاری عام ہوں گی. مذہب اسلام نے شادی کو، نکاح کو آسان بنایا تھا اور زناکاری اور بدکاری کو مشکل بنایا تھا. لیکن افسوس رسم و رواج کی زنجیروں میں ہم اس قدر جکڑ چکے ہیں، ہندوانہ تہذیب اور کلچر میں ہم اس قدر ملوث ہو چکے ہیں کہ آج کے دور میں آپ سوچئے شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے، زناکاری بدکاری عام ہو گئی ہے. پیارے نبی نے کیا کہا؟ ایسا لڑکا جس کا اخلاق اچھا ہو، دیندار ہو، اپنی لڑکی کی شادی کر دو. اور لڑکے والوں کو خطاب کیا تنکح المرأۃ لاربعین. عام طور پر لڑکیوں سے شادی کی جاتی ہے خواتین سے 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر کے. نمبر 1، تنکح المرأۃ لاربعین لمالہا. عورت اور لڑکی سے شادی کی جاتی ہے کہ وہ مالدار ہو تو مال ملے، مالداری پر نظر ہوتی ہے، مال و دولت پر نظر ہوتی ہے کہ سسر ہمیں کتنا پیسہ دے سکتے ہیں جہیز میں. 4 پہیا گاڑی ملے گی کہ نہیں ملے گی، مال کو ترجیح دی جا رہی ہے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا بعض لوگ وَلِحَسَبِهَا برادری اور حسب و نسب کو بنیاد بنا کر کے لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں. ہم فلاں برادری کے ہیں اس لیے ہم فلاں برادری میں شادی نہیں ہوگی. اہل حدیث ہیں ٹھیک ہے، توحید والے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مولانا ہم کیا کریں، مجبور ہیں، بیگم صاحبہ تیار نہیں ہے، ناک کٹ جائے گی. حسب و نسب کو دیکھ کر شادی ہو رہی ہے. بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں، مؤذن رسول ہیں، حبشہ کے رہنے والے تھے، غلام تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی بہن کی شادی حضرت بلال حبشی کالے کلوٹے سے کر رہے ہیں. کہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابہ انصار کے، اور کہاں حضرت بلال حبشی؟ کچھ نہیں ہے لیکن اپنی بہن کی شادی کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ، نور نظر، محبوب بیٹی، جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح لفظ کس سے کر رہے ہیں؟ مالدار لڑکے سے نہیں، ایسے اپنے چچا زاد بھائی سے، ابو طالب کے لڑکے حضرت علی سے. حضرت علی بچے ہیں، نابالغ ہیں، والد کا انتقال ہو چکا ہے، لڑکا یتیم ہے. اللہ کے رسول نبیوں کے سردار ہیں، اپنی لخت جگر نور نظر کا نکاح یتیم بچے سے کر رہے ہیں. غور کیجئے میرے بھائیو، چلو بھر پانی میں ڈوب جاؤ. آج ہم اپنی لڑکی کے لیے ایسا داماد تلاش کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، جو عالم نہ ہو، جو حافظ قرآن نہ ہو، ورنہ اس کی تنخواہ 4,000 5,000 10,000 کے اندر ہوگی. تب کیسا چاہیے؟ انجینئر داماد ہو، ہائی کوالٹی ڈگری ہو، بی اے یا پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہو. ایسا لڑکا چاہیے جو اپنے پیر پر مضبوطی سے کھڑا ہو، کما رہا ہو، گھر ہو، بلڈنگ ہو، ماہانہ 50,000 آمدنی ہو، اس کے دروازے پر گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، اس کا نام ہو، گاؤں کا پردھان ہو، مکھیا ہو. اور بعض لوگ لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. جنت کی حور ہو، چمڑی میرے بھائیوں وقتی ہے،
خوبصورت چمڑا کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر خوبصورت چمڑا اور کسی کی خوبصورت چمڑی جنت میں لے جاتی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ رسول یہ نہ کہتے کہ بلال رضی اللہ عنہ آخر کون سی صفت ہے کہ میں نے تمہارے جنت میں تمہارے کھڑاؤں کے آواز کو سنا ہے کہ تم چل رہے تھے جنت میں. اللہ کہا کہ اللہ رسول کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے. ایک عمل ہے جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں ضرور. اللہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں جب بھی وضو بنائیں؟ ہم تو یار نماز کے لیے وضو بناتے ہیں, باقی ہمارا وضو تو پتہ نہیں کہاں پارسل کر دیتے ہیں. جب بھی وضو بناتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں, اس کے بدلے میں جنت. اللہ اکبر. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلِدِينِهَا, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دینداری کو ترجیح دیتے ہیں. دینداری کو ترجیح دینے والے 99% تو دوسرے لوگ ہیں, 1% اللہ والے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اپنی بیٹیوں کو ہم بٹھائے ہوئے ہیں. کیوں؟ بچی بالغ ہو گئی ہے, 20 سال کی ہے, 25 سال کی ہے, شادی ابھی نہیں کر رہے. کیوں؟ ابھی ہم نے سوچا ہی نہیں. کیوں؟ لڑکی ابھی BA کر رہی, پڑھائی کر رہی ہے, ڈسٹرب ہو جائے گا معاملہ. میرے بھائیو, تعلیم نکاح کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں, کبار تابعی ہیں, درس دے رہے حدیث کا. ان کا ایک شاگرد وداع 3 دن ہو گیا غیر حاضر تھا. 3 دن کے بعد جب آتا ہے تو استاد محترم شاگرد سے پوچھتے ہیں بیٹے تم 2-3 دن سے غیر حاضر تھے, کہاں تھے؟ لڑکا اسٹوڈنٹ پیچھے غمزدہ بیٹھا ہوا ہے, چہرے اداس ہیں. حضرت سعید بن مسیب نے بیٹے سے پوچھا کہ طالب علم اسٹوڈنٹ بتاؤ وجہ کیا ہے, غیر حاضر کیوں تھے؟ کہا استاد محترم ماجرا یہ ہے کہ ہماری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. غور کیجئے گا, شادی شدہ اسٹوڈنٹ استاد کے درس میں حاضر ہو رہا ہے. کہا بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, تجہیز و تکفین میں لگا ہوا تھا, اس لیے نہیں آ سکا تھا. کہا کہ تم نے شادی کے لیے سوچا؟ کہا استاد محترم میں اپنے علاقے میں سب سے زیادہ غریب ہوں, مجھ جیسے غریب لڑکے کو اپنی لڑکی کون دے گا؟ میں نے سوچا ہی نہیں ہے کوئی مجھے اپنی لڑکی دینے کے لیے اور اپنا داماد بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. قربان جائیے استاد محترم پر. حضرت سعید حضرت جو ہے یہ استاد محترم کہتے ہیں کہ کیا شادی کرنے کی خواہش ہے؟ سعید بن مسیب کہتے ہیں جی ہاں. کہا تیار ہو؟ کہا جی ہاں. درس بند کیا, گھر گئے, لڑکی کو بتلایا, وہاں سے آئے, اسی کلاس میں درس میں تمام اسٹوڈنٹ کے سامنے اپنی لڑکی کا نکاح اس غریب لڑکے سے کر دیا. اللہ شیخ الحدیث ہیں, غریب لڑکا ہے, شادی ہو چکی ہے, بیوی کا انتقال ہو چکا ہے, اس لڑکے کا انتخاب کس سے؟ اپنی لختی جگر سے. ہمارے لیے عبرت ہے میرے بھائیو. اور اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے, اس کے بعد شوہر جب آنے لگتا ہے بیوی سے کہتا ہے مجھے درس میں جانا شیخ کے. بیوی کہتی ہے آج کی تاریخ سے آپ کو درس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہا جو استاد سے پڑھو گے, استاد نے ہم کو گھر پر تعلیم دے دی ہے, پڑھا دی ہے, وہ ہم آپ کو گھر میں پڑھا دیں گے. اللہ باپ ہو تو ایسا. بیٹی کی تربیت اس طرح کر دی کہ درس میں شوہر آنا چاہتا ہے, بیوی روک رہی ہے اور کہہ رہی ہے درس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جو علم وہاں سیکھو گے میں وہ علم تم کو یہاں پر دے رہی ہوں, سکھا رہی ہوں. میرے بھائیو دوستو, لڑکا جب پیر پر کھڑا ہوگا تو شادی کریں گے. نکاح کو ہم نے مشکل بنایا ہے. کہیں برادری کا چکر ہے, کہیں مال کا چکر ہے, کہیں خوبصورتی کا چکر ہے, کہیں پر تو لڑکے کو لڑکی کو اتنا
स्टैंडर्ड बना दिया है, VIP तालीम दे दी है कि लड़का डॉक्टर है तो अब उसी हिसाब से लेडीज भी डॉक्टर होनी चाहिए। लड़का PhD किए हुए इंजीनियर है उसी हिसाब से, डिग्रियां हैं तो डिग्रियों के हिसाब से डिग्री भी हो। कितनी लड़कियों को मैं जानता हूं डिग्रियां हैं और काफी डिग्रियां हैं, शादी नहीं हो रही। ऐसी डिग्रियों से क्या फायदा? लड़की की उम्र 30 साल की हो गई है, 40 साल की हो गई है, कहीं रुकावट है बिरादरी, कहीं रुकावट है दहेज, कहीं रुकावट है रस्म रवाज। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं पटना का वाकया सुनाना चाहता हूं। सन 1983 में मुहद्दिस जामिया सल्फिया बनारस के मुहद्दिस में निकला था। एक डॉक्टर थे, उनकी एक लाडली थी, बालिग हो गई। लोगों ने शिकायत की कि आप कोई लड़की बेपर्दा घूम रही है, नजर रखिए। कहा आप लोग गलत कर रहे हैं, मेरी लड़की बहुत दीनदार है, हमारी लड़की पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। कुछ दिनों के बाद नाजायज ताल्लुकात हो गए, पेट में हमल हो गया। जब डॉक्टर साहब बहुत दीनदार थे, बहुत अल्लाह वाले थे, जब लड़की हालत हमल में हो गई, जब डॉक्टर को यकीन हो गया, दांतों तले उंगली दबाया, आंखों में आंसू आ गए और जाकर के बाजार से मार्केट से चूहा मार दवा लाया और ला करके खाने में मिला दिया। एक ही घर से, अल्लाह, एक ही घर से मेरे भाइयों 19 जनाजे निकल लें। बाप डॉक्टर है, 18 अफराद घर में अंदर हैं, न रहे बास न बजे बास, सबको मौत के घाट चला दिया। और मालदारों ने बर्बाद कर दिया है समाज को। मालदार चाहते हैं कि हम पैसे की फरावानी करें। ये शैतान के भाई हैं मेरे भाइयों, शैतान के भाई हैं। वला तुबज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, ये अल्लाह ने कह दिया है। काश के वही मालदार जो फजूल खर्ची कर रहे हैं और गेस्ट हाउस बुक कर रहे हैं, गाड़ियां बारातों के लिए बुक कर रहे हैं और कुमकुमे लगवा रहे हैं। दिन में नहीं शादी होगी, रात में। शैतान कितना कामयाब हो गया, रात में कुमकुमे लगेंगे, चहल पहल, औरतें बेपर्दा। हमको तो देख करके शादियों में मेरे भाइयों अफसोस होता है यहाँ के कि लड़कियां हैं बेपर्दा, नीम मुरिया लिबास पहने हुए हैं, पर्दे बेपर्दगी के साथ, और ब्यूटी पार्लर से लैस होकर के क्रीम पाउडर के साथ नीम उरिया नीम बरहना हो करके टेंट हाउस में आती है, गेस्ट हाउस में आ रही है। कौन ला रहा है? बाइक पर उठा करके घर का बेगैरत मर्द। और सबसे अच्छे कपड़े कहां पहनना चाहिए? घर में शौहर के लिए। और घर में कौन सा कपड़ा पहना जा रहा है? वही किचन वाला मैल कुचैल कपड़ा जिससे बू आए। और जब कहीं जाना होता है, कहीं मार्केट करनी होती है, किसी तकरीर में जाना होता है, कहीं प्रोग्राम में जाना होता है, तो मकसद क्या होता है? रियाकारी, दावत नजारा देना मेरे भाइयों। और खिलाने वाले कौन है? नौजवान गैर महरम मर्द। अल्लाह अकबर। आप लोगों की गैरत कहां चली गई है? होश के नाखून लीजिए। आपकी बहन बेटियों को गैर महरम नौजवान लड़के खिलाते हैं खाना और चेहरा खोल करके खा रही हैं। मर्द भी खा रहे हैं, औरतें भी खा रही हैं, कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। बातें तो बहुत है मेरे भाइयों, कहां तक मैं दिल की बात कहूं। इंशाअल्लाह अगर मौका मिलेगा तो इसी मौजू पर आपसे आइंदा मुलाकात करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बार इलाहा हम तमाम लोगों को शादी बियाह निकाह अपना जो गैर शादीशुदा हैं अपने बेटों का, भाइयों का, बहनों का, बेटियों का इस्लाम की तालीमात के मुताबिक सादगी के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। आप मौलवी साहब को भी दावत ना दीजिए,
मौलवियों ने भी बर्बाद किया मेरे भाइयों। ये उलमा का तबका और मालदारों का तबका, अगर ये दोनों तहरीक चलाए तो अल्लाह की कसम जहेज का खात्मा हो जाएगा। कब? जब लड़कियों को, बहनों को जायदाद में हिस्सा देना शुरू कर दोगे। बहनों का हिस्सा हड़प करते जा रहे हैं। हाजी भी हैं, आलिम भी हैं, नमाजी भी हैं, कारी भी हैं, प्रधान भी हैं, मुखिया भी हैं, हज पर हज किए हुए हैं, उम्रे पर उम्रा है। बताओ आपकी इबादत कबूल होगी? हुकूकुल इबाद में कोताही, बहन का हक भी हड़प किए हुए, बेटी का भी हिस्सा हड़प कर लिया, माँ का भी हड़प कर लिया, और भी दीगर खवातीन का, और हजम करते जा रहे हैं। डकार भी नहीं आ रही है। क़यामत के दिन आप होंगे, ये बहनें होंगी, ये लड़कियां होंगी, खवातीन होंगी। अल्लाह ताला आपसे कड़ा हिसाब लेगा। है कोई जवाब? ना मौलवियों के पास होगा, ना मालदारों के पास होगा, ना हाजी के पास होगा, ना नमाजी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। हम यही दुआ करते हैं, आपको पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे भाइयों, बहुत हो चुका। हमारी लड़कियां गैर मुस्लिमीन के साथ भाग रही हैं, बदकारी में मुलव्विस हैं। हमारी लड़कियां खुदकुशी कर रही हैं। अभी हैदराबाद का आपने देखा, हैदराबाद का आयशा नामी मुसलमान ही लड़की थी, खुदकुशी कर लिया। तालीम नहीं थी, तरबियत नहीं थी, जहेज के रस्म व रवाज ने, माँ बाप की गुर्बत ने उसको खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था। जरूरत इस बात की है कि हम लोग तहरीक चलाएं, अपने घरों से शादी सुन्नत के मुताबिक करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को रस्म व रवाज से बचाए, खुराफात से बचाए, पुरतकल्लुफ खानों से बचाए, और बारात लाने ले जाने से बचाए, शादी कार्ड छपने छपवाने से बचाए। 2-4 लोग घरों में बैठ करके निकाह की तकरीब कर लें, किसी की जरूरत नहीं। कोई नाराज हो जाए, हमारी कोशिश होनी चाहिए अल्लाह और रसूल नाराज ना होने चाहिए। हम तो यहाँ लोगों को खुश करने के लिए, अरे मुझे साहब दावत नहीं देंगे, चचा नाराज, मामू नाराज, खालू नाराज, सबको लात मारिए। आपके आखिरत में काम नहीं आएंगे। अल्लाह को नाराज ना कीजिए, रसूल को नाराज ना कीजिए। वरना फलियहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं, सुन्नत की धज्जी उड़ाते हैं, उन्हें डरना चाहिए किसी मुसीबत में अल्लाह गिरफ्तार न कर दे या कोई आसमानी अज़ाब नाजिल न कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को जहेज लेने और देने से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन रस्म व रवाज से बचाए और गैर मुस्लिमीन की तहजीब को अपनाने से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी शादियों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें अपने बड़ों की इज्जत, अहले इल्म का वक़ार को समझने और उनको इज्जत देने की तौफीक अता फरमा। जिस कौम के लोग उलमा की इज्जत नहीं करेंगे, उलमा को मुकाम नहीं देंगे, अल्लाह की कसम वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। और अगर मालदार अपने पैसों को फजूल खर्ची में उड़ाएंगे रियाकारी के लिए तो कौम बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आमीन मालदारों को भी तौफीक दे कि अपने माल को कॉलेज बनाने में खर्च करें, मदारिस में खर्च करें, उलमा पे खर्च करें, उलमा की तनख्वाहों पर खर्च करें, जो मस्जिद के इमाम हैं उनकी तनख्वाहों को बढ़ाएं। अल्लाह रब्बुल आमीन इस बात की लोगों की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आमीन जब तक हम दुनिया में कायम रहें, ईमान और इस्लाम की हालत में कायम रहें, तौहीद पर कायम रहें, और जब हमारा खात्मा हो तो खालिस तौहीद पर हो। बारकल्लाहु लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।